آج سلسلہ گفتگو کی چھٹی کڑی ہے اور یہ ایام غم بڑی تیزی سے اپنے منزل آخر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں سچوں کا تعارف پیش کر رہا ہوں جنہیں اللہ نے سچا بنا کے بھیجا ہے۔ اور اگر ہمارا رشتہ سچوں کے ساتھ جڑتا ہوا نظر آئے، ان کے کردار کی جھلک، ان کی سیرت کی جھلک ہمارے کردار میں نظر آئے، تو یہ ضمانت ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ٹھہریں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ اور آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج اس کا تذکرہ کروں جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ ہستی جسے اللہ نے عظیم سچا بنا کے بھیجا ہے، وہ ہستی جسے اللہ خلق نہ کرتا تو لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ کو محمد نہ بنا کے بھیجتا تو میں کائنات میں کچھ بھی خلق نہ کرتا۔ ہاں، وہ ہستی، ہمارا عقیدہ رحمت دو عالم کے بارے میں کیا ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر ان کی عظمت کے سامنے کیسے عقیدت کے پھول نچھاور کرتی ہے، تو عرض کر رہا ہوں کہ جو اخلاق کی رم جھم سے مدتوں سے سوکھے ہوئے بے آب و گیاہ سینوں کو سیراب کر دے، ہمارے عقیدے میں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو جہالت کے اٹھتے ہوئے آتش فشانوں کو علم کی ٹھنڈک سے خاموش کر دے، ہمارے عقیدے میں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو بھری کائنات میں خدا کی الفتوں کا ایک لوتا ثبات ہو، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ارے دنیا کیا جانے کہ سید الانبیاء کی عظمت کیا ہے، اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا وجیح بنایا، وجہ تخلیق کائنات قرار دیا۔ جب اس دنیا میں رحمت دو عالم کی آمد ہو رہی تھی تو جس شب تشریف لائے اس شب فارس کا آتش کدا، جس کی آگ 1000 سال سے نہیں بجھی تھی، بجھ گئی۔ وادی سماوا میں پانی جاری نہیں ہو رہا تھا، مدتوں سے سوکھی ہوئی تھی، اس شب پانی جاری ہونے لگا۔ دنیا کا کوئی بت کسی مقام پر موجود تھا، رحمت دو عالم کی آمد کے موقع پر زمین بوس ہوتا ہوا نظر آیا۔ کیسر و کسریٰ کے محلات کے کنارے زمین بوس ہوتے چلے گئے، اس لیے کہ یہ وہ آ رہا ہے جو اللہ کی مرضیوں کا مرکز ہے، یہ وہ محمد مصطفیٰ دنیا میں آ رہے ہیں۔ اور کیا کہنے بچپن کے رحمت دو عالم کے، کبھی کسی خشک درخت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں تو وہ درخت تر و تازہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کمزور لاغر جانور کی طرف نگاہ کرم کر دیتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دھوپ میں سفر کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ بادلوں کو صاحبان مصطفیٰ قرار دیتا ہے، کبھی اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ نکلتے ہیں تو یہودیوں اور عیسائیوں کے راہب اور پیشوا اور پادری ابو طالب کا راستہ روک کے کہتے ہیں اس بچے کا ذرا خصوصی خیال رکھیے گا، یہ لگتا ہے وہی ہے جس کی آمد کا انتظار ساری کائنات کر رہی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ بھائی کسی کی عظمت جانچنی ہو، کسی کا معیار پتہ کرنا ہو، کسی کی بلندی دیکھنی ہو تو معیار عقل یہ ہے کہ دیکھو کہ وہ بولتا کیا ہے، وہ سوچتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے۔ یعنی اگر کسی کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو 3 معیار ہیں، وہ بولتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، وہ سوچتا کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی فکر کیسی ہے، اس کا عمل کیسا ہے۔ میں کیا عظمت بیان کروں رحمت دو عالم کی، مصطفیٰ نے سوچا تو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرا مصطفیٰ کچھ نہیں سوچتا، وہی سوچتا ہے جو میں اللہ سوچتا ہوں۔ میں کیا عظمت بیان کروں رحمت دو عالم کی، سید الانبیاء نے گفتگو کی تو اللہ نے قرآن بنایا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ،
हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। मुझे उतरते हुए सितारों की कसम, मोहम्मद वही बोलता है जो अल्लाह की वही बोलती है। और मोहम्मद के अमल के क्या कहने, कुरान कह रहा है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। मोहम्मद पत्थर आपने नहीं मारे, जब आपने मारे हैं ये अल्लाह ने मारे हैं। तो जिसका बोलना कुरान हो, जिसकी गुफ्तगू कुरान हो, जिसकी फिक्र गुफ्तगू कुरान हो, जिसका अमल कुरान हो, तो अब सुनो कायनात के लोगों, अगर यही मोहम्मद मुस्तफ़ा गदीर खुम के मैदान में ऊंटों के पलानों पे चढ़ के अली हैदर कर्रार का हाथ बुलंद करके कहे मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, तो समझ लेना ये मोहम्मद नहीं, ये अल्लाह का अमल बोल रहा है। या अली या अली या अली। मेरे मोहतरम सामीन, ये सब्जेक्ट, ये उन्वान इसलिए भी गुफ्तगू करना ज़रूरी है कि मेरे इन बच्चों को जो मेरे वतन अजीज़ में पढ़ाया जा रहा है वो रसूल कुछ और है। हाँ, मैं अपनी बात की दलील देता हूँ। आप सब इस्लामियात पढ़ के आए हैं। हाँ, किताबों में लिखा होता है जी 40 साल तक रहमत दो आलम को नहीं पता कि मैं मुस्तफ़ा हूँ। 40 साल की उम्र में गार में जाते हैं, नाउज़ बिल्लाह, वहाँ उनका एक ऑपरेशन किया जाता है, स्याह चीज़ निकाली जाती है, सफ़ेद चीज़ डाली जाती है। और अब हैं कि रहमत दो आलम परेशान हैं कि ये मेरे साथ क्या मामला हुआ। और वहाँ से उठते हैं तो बुखार तेज़ हो जाता है। और फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा से आके कहते हैं कि मुझ पर एक कंबल उड़ा दीजिए, मुझे ज़रा सर्दी महसूस हो रही है। और हज़रत खदीजतुल कुबरा परेशान क्यों हो रही है? इस्लामियात में नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है ना भाई, सब ने पढ़ा है। जिनके नंबर कम आए उन्होंने भी पढ़ा है। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा कहती हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप तो यतीमों का ख्याल रखते हैं, बेवगान का ख्याल रखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। मैं आपको अपने चचा के बेटे वर्का बिन नौफल के पास ले जाती हूँ, वो बड़ा आलिम है, वो ज़रा सोच के बताएगा कि ये आपके साथ क्या वाक़या हुआ है। अरे मेरा भाई, अपना अकीदा दुरुस्त कर। मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में आ रहे हैं तो फारिस के आतिश कदा को पता है कि ये नबी है। हाँ, बुतों को पता है कि जो मुंह के बल गिर रहे हैं कि ये नबी है। वादी समावा को पता है कि ये नबी है। अरे खुश्क दरख्त को पता है जो तरोताजा हो रहा है कि ये नबी है। बादलों को पता है कि ये नबी है। राहिबों को पता है कि ये नबी है। पादरियों को पता है कि ये नबी है। मैं कैसे मान लूं कि खुद नबी को पता नहीं था कि मैं नबी हूं? हमारा ये अकीदा नहीं है। अल्लाह या अली नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। हाँ, इस मिंबर से जो शान रिसालत बयान होती है, काश ज़माना सुने और फिर नाज करे अल्लाह ने कितनी अज़मत दे के मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजा है। हाँ, हमारा ये अकीदा नहीं है कि 40 साल तक पता ही नहीं था, बल्कि सुनो मेरे बच्चों, शियों का अकीदा रिसालत क्या है। हम शान अज़मत क्या बयान करते हैं, हम शान रसूल क्या बयान करते हैं। जब कायनात में कुछ भी नहीं था ना, एक सिर्फ खुदा था, न चांद था, न सितारे थे, न सूरज था, कुछ भी अल्लाह ने नहीं बनाया था। अल्लाह ने पहला नूर अपनी पहचान के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा का खल किया, फिर इस नूर से 13 नूर और खल किए, फिर अनवार से मलाइका के अनवार को खल किया, फिर मलाइका से कहा कि मेरी इबादत करो। और ये मलाइका थे जो परेशान खड़े थे, हैरान खड़े थे और खुदा से कह रहे थे अंता अंता व अना अना, तू तू
ہے، میں ہوں، یہ 14 نور تھے جو ملائکہ کو سمجھا رہے تھے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تو میں نہیں کرتے، بلکہ کہو تو ہمارا عظمتوں والا رب ہے، ہم تیری ذلیل مخلوق ہیں۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق 40 سال کے بعد آ کے جبرائیل محمد مصطفیٰ کو سکھا نہیں رہا، بلکہ عالم نور میں محمد مصطفیٰ سے سیکھ رہا ہے، سید الانبیاء سے سیکھ رہا ہے۔ اور یہ عظمت رحمت دو عالم ہے۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، جی شیعہ علی حیدر کرار کو نبی سے افضل مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو علی حیدر کرار کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے سنو، 2 لفظوں میں ساری لمبی چوڑی بحث کو سمیٹ کے آگے جا رہا ہوں۔ ہم علی کو کیا مانتے ہیں، ہم نبی کو کیا مانتے ہیں؟ ہمارے عقیدے میں علی امیر المومنین ہیں، علی فاتح خیبر ہیں، علی فاتح احد ہیں، علی شاہ انما ہیں، علی منزل حل عطا ہیں، علی فاتح بدر ہے، علی فاتح احد ہے، علی جبرائیل کا مولا ہے، علی مولود کعبہ ہے، علی زہرا کا شوہر ہے، علی حسنین کا بابا ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ اتنی عظمتوں والا علی، اتنی بلندیوں والا علی، اتنی فضیلتوں والا علی، اتنے کمال والا علی، جس ہستی کو سلام عقیدت پیش کرے ہمارے عقیدے میں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یا دنیا آئے اور علی کے در سے، در اہل بیت سے شان رسالت سنو گے، لطف ہی کچھ اور آئے گا۔ یہ دنیا میں آ کے فرشتوں سے سیکھ نہیں رہے، بلکہ باسوں فرماتے ہیں سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا وکبرنا وکبرت الملائکۃ بتقریرنا وحللنا وحللت الملائکۃ بتحلیلنا۔ ہم ملائکہ تھے، ہم معصوم تھے جو ملائکہ کو تکبیر کی صدائیں سکھا رہے تھے۔ دنیا والوں، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، اگر اسلام سیکھنا ہے تو در آل محمد پہ آؤ، اگر شان رسالت کا پتہ کرنا ہے تو بھی در آل محمد پہ آؤ۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل۔ لگتا ہے آپ کو بھی گرمی محسوس ہو رہی ہے جیسے مجھے محسوس ہو رہی ہے، بلند آواز سے صلوات ہدیے محمد۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، خدا کی قسم۔ یہ کبھی تو ہم خطابت کے فرط جذبات میں جملے کہہ جاتے ہیں نا، کبھی انسان گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچے اے اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تیری ذات نے رحمت دو عالم کی امت میں سے قرار دیا ہے، تیری ذات نے در محمد و آل محمد کا قدا کر بنا۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی۔ ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور میرے اسلام کی بنیاد میں محمد مصطفیٰ اور میری آل کی محبت ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور کبھی کبھی میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فقط نعرے لگا کے، فقط فضائل پہ خوش ہو کے، نیاز کھا کے گھروں کو چلے جائیں۔ اللہ نے جس ہستی کو وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو محمد میں خلق نہ کرتا تو پھر کائنات میں کچھ بھی نہ خلق کرتا۔ تو رحمت دو عالم نے کون سی تعلیمات عطا کی ہیں؟ ہم زندگی میں کچھ وقت صرف کریں، کچھ ٹائم ہمارا کاروبار میں جا رہا ہے، کچھ ٹائم ہمارا بزنس میں جا رہا ہے، کچھ ٹائم ہمارا اپنی دوستوں کی ملاقات میں جا رہا ہے، باقی مصروفیات میں گزر رہا ہے۔ آج کل بہت آسان ہے، آپ نوجوان موبائل انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی یا کوئی اور اے آئی کا ٹول استعمال کریں،
اور آپ اس پہ لکھیں کہ مثال کے طور پہ خاندان کے بارے میں اور آپس کے احترام کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، تو آپ کو عربی اور اردو ٹرانسلیشن، انگلش جو زبان آپ کہیں گے، ایک دو لمحوں میں ساری کی ساری احادیث آپ کے سامنے آ جائیں۔ کسی زمانے میں یہ جو بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں، ان کے لیے علم حاصل کرنا کتنا مشکل تھا کہ کوئی عالم آتا، اس سے سوال کرتے، عالم کو بھی حدیث یاد ہوتی یا وہ کہتا کہ میں کتاب سے دیکھ کے بتاؤں گا۔ آپ کے پاس تو چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ کے پاس تو ڈیپ سیکر ویب ٹولز موجود ہیں، دیگر جو ہے وہ گوگل کے ٹول موجود ہیں۔ آپ ایک ایک ٹاپک لکھیں کہ مجھے کیسا بیٹا ہونا چاہیے، یہ نبی نے کیا تعلیم دیا ہے، وہیں فوراً چیزیں آ جائیں۔ مجھے کیسی بیٹی ہونا چاہیے، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، اچھی بیٹی کون سی ہوتی ہے، کتنی خوبصورت آیات آ جائیں گی۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ سید الانبیاء کی نگاہ میں سب سے اچھا انسان کیا ہے۔ اب بھائی اگر میں عامر صاحب آپ کی نگاہ میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں تو میں آپ کے دماغ کو دیکھوں گا کہ آپ کسے اچھا سمجھتے ہیں، وہی خصوصیات اپنے اندر لے کے آنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں رحمت دو عالم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں، ان سے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اچھا انسان کسے کہا ہے۔ تو مجھے ایک روایت نظر آئی کہ خیرکم لأہلہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہم کاروبار میں جاب کے بڑے تھک کے جاتے ہیں اور گھر والوں سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ نے ایک کامن پریکٹس نوٹ کی ہوگی اپنے معاشرے میں کہ چھوٹے یہ بچے ہیں، ان سے محبت کرنے والے کم ملیں گے، ان کو ڈانٹنے والے زیادہ ملیں گے۔ یہ نماز پڑھنے آ جائیں تو کوئی بزرگ کھڑے ہوں گے، وہ پیچھے ہٹ کے چلے جاؤ۔ یہ رشتہ داروں کے گھر چلے جائیں تو کبھی کوئی رشتہ دار ڈانٹ رہا ہے۔ خود چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ہمارے KPK کے علاقے میں ایک فلائٹ جو ہے، ایک جہاز لینڈ کرتا ہے اور وہاں سے ایک والد کچھ عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد خلیجی ممالک سے وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے اور چھوٹی سی اس کی بیٹی اور چھوٹا سا اس کا بیٹا ہے، وہ بھاگ کے والد کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور والد ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اور وہ آ کے بڑے رشتہ داروں سے، ہم نے اپنے استاد علامہ شیخ محسن علی نجفی خدا ان کے درجات بلند کرے، کئی بار دیکھا اور بڑا اس سے سیکھا ہے کہ اگر ان کی کسی میٹنگ میں 3-4 لوگ بڑے گئے ہیں میٹنگ کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ موجود ہے، تو وہ سب بڑوں سے توجہ ہٹا کے بات اس چھوٹے بچے سے شروع کرتے تھے۔ کہتے تھے اگر اسے آج نہ سمجھائے کہ تم VIP ہو، تم خصوصی ہو، تم بڑے عظیم انسان ہو، تو پھر اسے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے اللہ نے کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ اور ہمیں بڑا SHO بننے کا شوق ہوتا ہے، ذرا دیکھوں ذرا بچہ میری بات مانتا ہے یا نہیں، میری رٹ قائم ہوتی ہے یا نہیں۔ نبی فرماتے ہیں اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت اور تکریم کرو۔ اگر کانفیڈنس دینا چاہتے ہیں نا زندگی میں، آپ سارے بیٹھیں، آپ مجھے کہیں مولانا آپ اچھی گفتگو نہیں کرتے، مجھے بہت اچھی تقریر کرنا بھی آتی ہو نا تو میں اگلے دن اچھی گفتگو نہیں کر سکوں گا، میرا کانفیڈنس لوز ہو جائے گا۔ اور آپ داد دے کے یا مجلس کے بعد مجھے کہیں گے آج آپ کی بہت اچھی گفتگو تھی، تو میرا دل کشادہ ہو جائے گا اور مجھے لگے گا کہ واقعی میں گفتگو کر سکتا ہوں اور میرا ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا۔ اگر ہم نبی کی سیرت پہ رہتے ہوئے یہ جو پھول اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کو ہم پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو انہیں کانفیڈنس دیں، انہیں اعتماد دیں۔ سید الانبیاء اور معصومین نے کتنی خوبصورت، میں آج ایک روایت دیکھ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ فرمایا کہ من سر ابنتہ، جو شخص اپنی بیٹی کو خوش کرے کأنما سرنی، مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے اس نے میں محمد مصطفیٰ کو خوش کیا۔ اور پھر فرمایا کہ من سرنی، جو مجھے خوش کرے فقط دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، خاص خوشی کا اظہار نہیں ہوا، دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو پھر تم صف ماتم ہو گئے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی،
یا اللہ نے اسے 3 بیٹیاں دیں اور 3 کی پرورش کی، یا اللہ نے اسے 4 بیٹیاں دیں اور 4 کی پرورش کی، محشر کے میدان میں اور جنت میں وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ ہاں، آپ بازار جاتے ہیں، آپ نے کچھ کمایا ہے، بازار میں گئے تو عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ راستے میں ایک مسجد یا امام بارگاہ آیا اور ہم نے اس پہ خرچ کیا، یہ ثواب زیادہ ملے گا، اور جو اپنے اہل و عیال کے لیے لے گئے یہ تو ہماری دنیا داری ہے۔ نہیں، کتنا خوبصورت دین اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں۔ فرمایا کوئی مرد کمائے، رزق حلال کمائے اور پھر بازار جائے کہ اپنی بیوی اور زوجہ کے لیے کوئی تحفہ لے، اپنے بچوں کے لیے کوئی تحفہ دے اور وہ گھر لے کے آئے، تو اللہ اسے شہیدوں والا درجہ عطا کرتا ہے۔ ہاں، اب جو آپ میں شہید بننا چاہتا ہے اور شہادت کے درجے اپنی زوجات اور بیویوں کے لیے تحفہ لے کے جانا چاہتا ہے، وہ صلوات پڑھے بار محمد والے۔ اب وہ تحفہ تو جو مومنات سن رہی ہیں وہ آپ سے بعد میں مانگیں گی، صلوات تو ابھی نقد ہے نا، بلند آواز سے پڑھ لیں۔ خدا کی قسم بہت خوبصورت دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے جو اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں، اور اگر یہ خوبصورت اور اہم دین نہ ہوتا تو آقا حسین اس دین کو بچانے کے لیے علی اکبر قربان نہ کرتے، علی اصغر قربان نہ کرتے۔ میرے محترم سامعین، دین سیکھیں اور ان سے ایک ٹائٹل، ایک عنوان پہ ٹائم لگائیں، پیسہ خرچ کریں، وقت خرچ کریں کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسے کرنی ہے۔ میں نے چند سال پہلے، ابھی تو اے آئی کا زیادہ زمانہ آ گیا، اس وقت اتنا دور نہیں تھا، چند سال پہلے سنگاپور میں رابطہ کیا کہ مجھے شوق ہوا کہ کارٹون بنانے چاہیے، یہ جو بچوں کے کارٹون، یہ شیوا دیکھتے ہیں اور دیگر کارٹون، اسپائڈر مین اور یہ وہ دیکھتے ہیں، بچے اس سے خراب ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہمارے اپنے کارٹون ہونے چاہیے۔ تو اس وقت پتا چلا کہ جی چھوٹی سی سیریل بنانے کے لیے 16 کروڑ روپے درکار ہے۔ آج کل شاید اے آئی کے زمانے کی وجہ سے آسان ہو جائے، اور میرے تو اب کالج میں یہ رکھ دیا ہے کہ اکثر بچوں کو اے آئی کی فیلڈ میں جانا ہے، آپ نے آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا ہے، آپ نے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں جانا ہے۔ اگر ہم نے ان بچوں پر کام نہ کیا تو کل کے حسین کے لیے ہمارا کوئی حصہ موجود نہیں ہوگا۔ ہاں، مہدی دوران آئیں گے، وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے، وہ عدل کی حکومت بھی قائم کریں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں سے وہ لشکر میں جائیں گے نا جو اس کی تیاری کر چکے ہوں گے۔ اور میں ایک بات، بڑی دقیق بات ہے، بڑی گہری بات ہے، آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ایک ہوتا ہے امتحان کی تیاری کا وقت، ایک ہوتا ہے امتحان دینے کا وقت، ایک ہوتا ہے رزلٹ کا وقت۔ جب امتحان کی تیاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہمارے پاس پڑھنے اور محنت کرنے کا وقت ہوتا ہے، جب امتحان دینے کا وقت ہوتا ہے اس وقت توجہ سے امتحان دینا ہوتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے جو رزلٹ کا وقت ہے۔ امام کا جب ظہور ہونا ہے تو نہ تو وہ تیاری کا وقت ہے، نہ تو وہ امتحان دینے کا وقت ہے، وہ رزلٹ کا وقت ہے۔ اس وقت ایسا نہیں ہے جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو نماز شب شروع کر دیں گے، نہیں، امام کے قافلے میں وہی جائیں گے جو پہلے سے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ہمارا ایک دوست ہے، ایک فارن ملک میں رہتا ہے، ایک دن مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں نے اپنے جس ملک میں رہ رہا ہوں میں نے اپنا سارے اثاثے بیچ دیے اور میں ترکی جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے روایت پڑھی ہے کہ امام زمانہ کا لشکر ترکی سے نمودار ہوگا، تو بس مجھے امام کے استقبال کے لیے وہاں پہنچنا چاہیے۔ میں نے اس سے کہا بندہ خدا، امام کے لیے یہ زمان و مکان کی مسافتیں معنی نہیں رکھتی، آپ اپنا کردار ایسا بنائیں کہ دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، جب امام کا ظہور ہو تو آپ امام کے قدموں میں پہنچ چکے ہو۔ تو یہ نبی جو دین لے کے آئے ہیں، ہمارے ہاں نعروں پر فوکس ہے، ہمارے ہاں بس سرسری سی گفتگو پر فوکس ہے، اور جب ہم اس طرح کے موضوعات شروع کرتے ہیں تو بانیان بھی اور سامعین بھی کہتے ہیں مولانا کو کیا ہو گیا، اچھی خاصی گفتگو کر رہے تھے اب خشک گفتگو۔ اچھا ٹائٹل دیکھو نا دماغ کتنا کام کرتا ہے، جو پتے کی بات ہے وہ خشک ہے، توجہ ہے آپ کا۔ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے قانون جو مصطفیٰ دے کے گئے ہیں، دین کس سے سیکھنا چاہیے؟
توجہ ہے آپ؟ اب ذرا میں آج لین سے ہٹ گیا ہوں تو ذرا زیادہ ہی ہٹ جاؤں تو اچھا ہے. ہاں دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ میں اور آپ جسے یہاں پر بٹھاتے ہیں نا اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی گفتگو کا فلو کیسا ہے. ذرا گج وج کی گفتگو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کی سر کیسی ہے؟ ہاں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. ان چیزوں کو ہم دین کے سیکھنے کا معیار بناتے ہیں. اور پھر اس کے سامنے رش زیادہ لگتا ہے جس کی آواز میں گرج ہو، جس کی آواز میں سر زیادہ ہو. اللہ کے نبی نے جب دین کا پہلا اعلان کرنا ہے اذان کی شکل میں تو بڑے بڑے عرب کے سردار موجود ہیں، بڑے بڑے سریلے افراد موجود ہیں، بڑی بڑی شکلوں اور وجاہت کے افراد موجود ہیں، لیکن بھرے مجمع میں اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال آؤ اذان دو. بھائی نہ اس کا قبیلہ عرب کا افریقہ سے آیا ہے، نہ اس کی گفتگو عربی زبان میں اچھی ہے چونکہ عربی سے وہاں افریقہ سے آئے ہیں، اور نہ زبان میں فصاحت و بلاغت ہے. اللہ کے نبی نے جو قانون دیا ہے دین سیکھنے کے لیے کہ ظاہری چیزوں کو نہ دیکھو، دیکھو جس کا دل پاکیزہ ہے اس سے دین سیکھ لینا. تو میرے محترم سامعین، آج کی مجلس میں جو رحمت دو عالم کا تذکرہ کیا ہے، خدا را زندگی بڑی تیزی سے اپنی منزل انجام کی طرف جا رہی. چھوٹے چھوٹے قوانین سیکھیں. میری مائیں بہنیں مجھے سماعت فرما رہی ہیں. اب یہ کیا الجھن ہے؟ ہاں ہم دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں، اللہ کرے یہاں ایسا رواج نہ ہو کہ جی جو اللہ کے نبی نے حجاب کا قانون بتایا ہے کہ جب بھی خاتون کو نہ محرم کے مجمع میں جانا ہے یا نہ محرم کے سامنے جانا ہے تو اسے شرعی حجاب میں ہونا چاہیے. اب اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے اور ہمارا معاشرہ ذبوحالی کی طرف جائے گا تو ہم اللہ کے نبی سے گویا جنگ کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں تو جوائنٹ فیملی کا سسٹم بہت ہے. ہماری خواتین گھر سے باہر نکلیں گی تو برقعے بھی اور مکنے بھی اور سکالر بھی اور سب کچھ ہے، لیکن دیور کے سامنے جا رہی ہیں تو بال نظر آ رہے ہیں. ہاں اسی طرح سے قدموں میں ساکس نہیں ہیں، پاؤں بازوؤں میں سلیوز نہیں ہیں. بھائی اگر جوائنٹ فیملی میں بھی اللہ نے جن رشتوں کو محرم بنایا ہے بس انہی کے سامنے آپ اپنے بالوں کو آشکار کر سکتے ہیں. دیور ہے، چچا کا بیٹا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اللہ نے کہا ہے یہ نامحرم ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے اس سے پردہ کرنا ہے تو پردہ کرنا چاہیے. دعا ہے کہ خدا کی ذات ہمیں ائمہ کے، انبیاء کے ان قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پر محمد و آل محمد. اور کبھی انسان کو سوچنا چاہیے، کبھی انسان کو اپنی فکر کو گہرائیوں میں لے جانا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بیٹی کا زیادہ خیال رکھو تو رکھنا چاہیے. کبھی اسے جائیداد سے بے دخل کر رہے ہیں، کبھی اس سے تعلیم کا حق چھین رہے ہیں، کبھی اس نے زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے یہ حق کے انتخاب ہم لوگ چھین لیتے ہیں. نہ میرے محترم، جو اللہ کے نبی نے دین دیا ہے یہ بہت خوبصورت دین دیا ہے. اور جیسے میں عرض کر چکا ہوں اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کا بہت خیال رکھا کرو. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر زندگی میں تم کوئی تحفہ لے کے آتے ہو اور گھر میں تمہارے بیٹے بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں، تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو تحفہ دو. اس لیے کہ اللہ نے اس کا دل بڑا نازک بنایا ہے. وہ چند سال تمہارے گھر میں مہمان ہے، پھر اپنے گھر کو چلی جائے گی. میں سلام پیش کرتا ہوں، اللہ نے ایک بیٹی اپنے نبی کو عطا کی ہے جس کا نام فاطمہ زہرا ہے. اللہ کے نبی نے اتنا خیال رکھا ہے اپنی بیٹی کا. روایت کہتی ہے کلما جاءت فاطمہ رحبہا واجلسہا فی مجلس. ایک دو مرتبہ نہیں، جب جب بھی مصطفیٰ کے بزم میں زہرا تشریف لاتی مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور عزادارو ایک بیٹی اللہ نے میرے مولا علی کو زینب کی شکل میں عطا کی تھی.
आओ थोड़ी देर, आज जी चाह रहा है, आज दिल कर रहा है, अगर मुमकिन है तो ये लाइटें भी ऑफ कर दें, ये चराग भी गुल कर दें, इसलिए कि मेरा दिल चाहता है आज हम सब मिल के थोड़ा गिरिया करें और अपना रुख करें मुल्क शाम की तरफ। अज़ादारों, 14 सदियों में ये पहला मौका है जब अली के बेटी के हरम में गिरिया नहीं हो रहा है। आपको पता है ना, इसराइल के एजेंटों की हुकूमत मुल्क शाम में कायम हो चुकी है। उस लईन ने कल ही ये हुक्म जारी किया है, मुझे दमिश्क की सड़कों पर कोई अज़ादार नजर ना आए, मुझे अली की बेटी के हरम में कोई अज़ादार नजर ना आए। 14 सदियों में ये पहला मौका है जब बीबी ज़ैनब के हरम में अज़ादार बीबी को ओनो मोहम्मद का पुरसा देने के लिए नहीं पहुंच पा रहे। अज़ादारों, आओ आज मस्जिद व इमाम बारगाह जमकरान में बैठ के जी भर के पुरसा पेश करें अली की, अली बेटी को। अज़ादारों, जब बीबी ज़ैनब दुनिया में तशरीफ लाई ना, यूं ज़हरा ने भी अपनी बेटी को आगोश मोहम्मद मुस्तफ़ा में दिया। देखो बाबा, अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है। अज़ादारों, मुस्तफ़ा बीबी ज़ैनब को देख के कहते हैं, मिस्लुहा मिस्लिल खतीजा, इसकी शक्ल व शुमाइल तो मेरी खतीजतुल कुबरा से मिल रही है। इसका बड़ा ख्याल रखना, इसका बड़ा एहतराम करना, इसके चेहरे के शमाइल खतीजतुल कुबरा जैसे हैं। अज़ादारों, बड़ी देर गुजर गई, बीबी ज़ैनब ने आंखें नहीं खोली। बीबी ज़हरा कहती है, बाबा मेरी बेटी आंखें नहीं खोल रही। कहा हुसैन को बुलाओ। अज़ादारों, आका हुसैन आए। बीबी ज़ैनब को आका हुसैन की आगोश में रखा गया। बीबी ज़ैनब ने अपनी आंखों को खोला, कहा भाई तुझ पे अपनी जिंदगी लुटा दूंगी, तेरी राह में अपनी चादर लुटा दूंगी। अज़ादारों, यही बीबी है जो बचपने में एक ख्वाब देखती है और जब ख्वाब देखा तो उठ के बैठ गई। अम्मा ज़हरा, मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। कहा बेटा क्या ख्वाब देखा है? ख्वाब सुनाना, सुबह तेरे नाना आएंगे, अपने नाना को ख्वाब सुनाना। अज़ादारों, फजर का वक्त हुआ, सैयदुल अंबिया ने नमाज फजर अदा की। मस्जिद में नमाज के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी बेटी ज़हरा के घर आए। क्या देखा? दहलीज के किनारे छोटी सी नवासी ज़ैनब खड़ी है। कह रही है, नाना मैंने आज बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। कहा बेटा क्या ख्वाब देखा है? कहा मैंने ख्वाब देखा है, एक दश्त है, एक सहरा है नाना, एक आंधी चल रही है नाना, मैं एक दरख्त का सहारा लेती हूँ, दरख्त उखड़ जाता है नाना, मैं दूसरे दरख्त का सहारा लेती हूँ, दरख्त उखड़ जाता है नाना, एक एक करके सारे दरख्त उखड़ जाते हैं। और फिर बेटी जरा सी खामोश हुई, जरा सी हिचकिचाने लगी। बेटा और क्या देखा है ख्वाब में? बीबी ज़ैनब कहती है, नाना मैंने ख्वाब देखा है, एक आंधी का झोंका आया और मेरे सर से चादर उतर गई। अजरुकुम मिनल्लाह जअलकुम मिनल बाकीन। अज़ादारों, सैयदुल अंबिया ने मौला अली को भी बुलाया, माँ ज़हरा को भी बुलाया। गोया मजलिस का माहौल बन गया, गोया गिरिया शुरू हुआ। अज़ादारों, सुनोगे मसाइब के जुमले? पंजतन पाक 5 हस्तियां हैं ना, इन 5 हस्तियों के जनाजे सब ने एक दूसरे के जनाजे नहीं देखे। ज़ाहिरी जिंदगी में जब नबी जा रहे हैं 4 हस्तियां जिंदा हैं, जब ज़हरा जा रही हैं तो नबी ने ज़हरा को जाते हुए नहीं देखा। जब इमाम हसन मुश्तबा जा रहे हैं तो बीबी ज़हरा ने इमाम हसन मुश्तबा को ज़ाहिरी जिंदगी से जाते हुए नहीं देखा, मौला अली ने नहीं देखा। लेकिन सलाम है उम्मुल मसाइब बीबी पे,
ہوئے۔ عزاداروں یہ وہ بی بی ہے جس نے نانا کا جنازہ اٹھتے ہوئے بھی دیکھا، اماں زہرا پر ظلم ہوتا ہوا بھی دیکھا، اور بھائی حسن کے جنازے سے تیر بھی نکالے۔ اور عزاداروں 10 محرم تو مصائب کی معراج ہو گئی، کبھی خیمے میں اس گوشے آ جاتی ہے، کبھی اس گوشے آ جاتی ہے، اور 70 قدموں سے بھائی کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم من اللہ جاء لکم من الباکین۔ عزادارو یہ وہ ام المصائب بی بی ہے۔ بس مختصر کروں، شب شہیداں آئی تو اپنے خیمے میں اپنے اون محمد کو بلا کے لائی، کہا بیٹا اون، بیٹا محمد، کل دن چڑھے گا، جنگ شروع ہوگی، بیٹا تم نے جنگ میں جانا ہے، اور زمانے کو پتہ چلے کہ علی کے نواسے جنگ لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، جعفر طیار کے پوتے جنگ لڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ عزاداروں صبح سورج طلوع ہوا، 10 محرم شہید جانے کے لیے تیار ہوئے۔ عزاداروں اون محمد کو پکڑ کے لائی اور کہا بھائی یہ میری طرف سے قربانی قبول کر۔ عزاداروں بھائی حسین کہنے لگے زینب یہ تو تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے، کہنے لگی نہیں بھائی، میری ماں زہرا کے سامنے کیا جواب دوں گی کہ میں نے اپنے اون محمد کو قربان نہ کیا۔ شہزادے گئے، بڑی جنگ لڑی۔ عزاداروں جب شہزادوں نے آخری سلام کیا نا، عزاداروں کربلا میں 10 محرم کا دستور کیا موجود تھا، جب کوئی شہید ہوتا اس کا جنازہ خیمے میں آتا، سب سے پہلے زینب استقبال کرتی۔ علی اکبر کا جنازہ آیا، بی بی زینب نے استقبال کیا۔ عزاداروں قاسم کا جنازہ آیا، بی بی زینب نے استقبال کیا۔ لیکن عزاداروں جب اون محمد کے آثار شہادت آئے، ہر بی بی آئی، زینب نظر نہیں آ رہی، کہا زینب کہاں ہے؟ کہا خیمے کی اوٹ میں ہے، سر سجدے میں ہے، آواز آ رہی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی کو قبول کیا۔ عزاداروں میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں۔ شام غریبہ کا وقت آیا، اپنے حسین پر گریہ کیا۔ 11 محرم کا دن طلوع ہوا، بڑی دیر آقا حسین کے جنازے پہ گریہ کیا، لیکن جب سواریوں پہ سوار ہو کے عزاداروں چلی ہے، اون محمد کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کہا اون محمد اللہ کے حوالے، تمہیں حسین پر قربان کر دیا ہے، رونے کے لیے نہیں آئی۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام، جب رونے کا موقع ملا، جب گریہ کرنے کا موقع ملا، اپنے بھائی حسین کا گریہ کیا ہے، اون محمد کو یاد نہیں کیا۔ عزاداروں قیدوں سے آزاد ہوئی، یہ بی بی شام سے مدینہ آئی، اپنے نانا کی قبر پہ آئی، کہنے لگی نانا تیرے حسین کے بڑے ارمان، نانا تیرا حسین پیاسا مارا گیا، نانا تیرا حسین غریب مارا گیا۔ عزاداروں اپنے اون محمد کا گریہ نہیں کیا، نانا کی قبر سے اٹھی، ماں زہرا کی قبر پہ آئی، کہنے لگی اماں تجھے ایک تازیانہ لگا تھا، قبر تک روتی گئی ہے، اماں دیکھ تیری زینب پر کتنا ظلم ہوا، اپنے اون محمد کا تذکرہ نہیں کیا۔ عزاداروں اماں زہرا کی قبر سے اٹھی، اپنے گھر آئی، دروازہ کھولا، 2 خالی مصلے دیکھے، بچے یاد آ گئے، رو پڑی زینب، کہا اون محمد تمہاری ماں کیا کرے گی؟ عزاداروں بڑی گریہ کیا۔ اتنی دیر میں عبداللہ گھر آئے، کیا دیکھتے ہیں عبداللہ؟ ایک ضعیفہ ہے جس کے بالوں کا رنگ سفید ہو گیا ہے، جس کے چہرے کا رنگ راستوں نے بدل دیا ہے۔ عزاداروں عبداللہ قریب آئے، بی بی کے ہاتھوں پہ کچھ نشان دیکھے، کہا زینب یہ نشان کیسے؟ کہا کوفہ گئی تھی، شام گئی تھی، ارے قید ہو